ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 28۔ کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اس کا سر درد کے مارے بری طرح پھٹنے لگا تھا۔ اب تک کے اندازے کے مطابق اس کے بزنس کے ٹھپ ہونے میں سب سے اہم ہاتھ جاوید کا ہی نکلا تھا۔ سونیا بیگم نماز ادا کرنے کے بعد واپس کمرے میں آئیں تو اختر صاحب کو تکیوں کے سہارے بیٹھا دیکھ گلاس میں پانی ڈالتی میڈیکل باکس میں سے ان کی میڈیسن نکالنے لگی، مگر اختر صاحب کی تیز آواز سنتے ان کا بڑھایا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے ہاتھ سے کوئی میڈیسن، بار بار میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو سونیا، تمہیں دیکھتے ہی مجھے تمہارا ایک ایک گناہ نئے سرے سے یاد آ جاتا ہے۔ اختر صاحب کو گھر واپس آ جائے ایک پورا دن گزر چکا تھا، مگر سونیا بیگم کے ہاسپٹل میں معافی مانگنے کے باوجود وہ ابھی تک ان کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ اختر پلیز میری بات تو، سونیا بیگم نے پورنم آنکھوں سمیت بھیگے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت دینا چاہی۔ بس سونیا بس، مجھے اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اختر صاحب بری طرح کھانسنے لگے۔ ان کی بگڑتی حالت کو دیکھتے سونیا بیگم منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی شمسا کو دیکھتے ان کا سر شرم کے مارے مزید نیچے جھک گیا۔ موم آپ، شمسا نے آگے بڑھتے سونیا بیگم کو تھامنا چاہا۔ شمسا میری فکر چھوڑو، سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کو میڈیسن دو جلدی۔ سونیا بیگم نے شمسا کے شانے پر ہاتھ رکھے اسے زبردستی اندر کی جانب دھکیل دیا اور پھر خود بے بسی کا لبادہ اوڑھے شکستہ چال سمیت سیڑھیوں کے زینے طے کرتی نچلے پورشن میں چلی گئیں۔ السلام علیکم ڈیڈ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شمسا نے خود کو مسکراتا ظاہر کرتے اپنی کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ کو اختر صاحب سے یکسر چھپا لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹے، میری فکر بالکل نہیں کرنی، اوکے؟ سینے کو آہستگی سے مسلنے کے بعد اختر صاحب کی حالت اب پہلے کی نسبت قدرے سنبھل چکی تھی، اس لیے مطمئن انداز میں گویا ہوئے تاکہ شمسا ان کی طبیعت کو لے کر مزید پریشان نہ ہو۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ شمسا کچھ دیر پہلے کمرے کے باہر کھڑی اپنے والدین کی یہ ساری گفتگو بخوبی سن چکی ہے۔ آپ نے میڈیسن لے لی؟ ٹائم تو اوپر ہو چکا ہے۔ شمسا نے خود کو ہی انجان ہی ظاہر کیا اور پھر سامنے لگی وال کلاک پر سرسری نگاہ ڈالتے اختر صاحب سے میڈیسن کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں ابھی تو نہیں لی، آپ پکڑا دیں اگر ٹائم ہو گیا تو۔ میڈیسن کا سنتے ان کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر زدہ ہوا، مگر انہوں نے خود پر قابو پاتے شمسا کو میڈیسن دینے کا کہہ دیا۔ جی ڈیڈ ابھی دیتی ہوں۔ شمسا نے اس بات میں سر ہلاتے جھکے سر سمیت میڈیسن کے ریپ کھولنے شروع کر دیے۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کمرے میں میڈیسن کی یاد دہانی کے لیے ہی آئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق موبائل فون پر الارم سیٹ کر لیا تھا، جیسے ہی الارم بجتا وہ میڈیسن دینے اختر صاحب کے روم میں پہنچ جاتی تھی۔ تھینک یو بیٹے، اختر صاحب نے پانی پینے کے بعد خالی گلاس واپس شمسا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ڈیڈ آپ نے فاطمہ بھابھی کی ماما کی تعزیت کے لیے انہیں فون کیا ہے نا؟ شمسا نے کچھ یاد آنے پر گہرا سانس بھرتے ان سے آمنہ بیگم کی تعزیت کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹے کیا تھا، آپ کی ماما نے بھی بات کی تھی، اپنی سرجری کی وجہ سے نہ آنے پر میں نے اس بچی سے معذرت بھی کی۔ اختر صاحب نے آنکھوں پر سے گلاسز ہٹاتے اسے رسان سے جواب دیا۔ میں نے بھی کیا تھا، اچھا کیا آمنہ آنٹی نے اپنی وفات سے قبل ان کا نکاح کر دیا، ورنہ وہ اکیلی کیسے اور کب تک کیسے سروائیو کر پاتی۔ ایمان فاطمہ کے درد کو محسوس کرتے شمسا کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ صحیح بات ہے بیٹے، اکیلے رہنا بہت ہمت کا کام ہے، وہ بیچاری تو پچھلے 5 سالوں سے اپنی بیمار ماں کو اکیلے ہی سنبھال رہی ہے۔ اس گھر سے ناتا جڑنے کے باوجود ہم میں سے کسی ایک نے بھی ان کی خبر گیری نہیں کی۔ ان کا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ داد دیتا ہوں اس لڑکی کی بہادری اور ہمت کو، اتنے دکھ ملنے کے باوجود ہم سب کو معاف بھی کر دیا اور اپنی زبان سے ایک شکوہ بھی جاری نہیں کیا۔ اختر صاحب کو فاطمہ کے اس رویے نے واقعی کچھ بھی کہنے یا سننے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بہت خوش قسمت تھا عثمان جسے بیوی کی صورت میں ایسی حوصلہ مند اور صابر صفت لڑکی ملی۔ ان کے لہجے میں فاطمہ کے لیے عزت ہی عزت نظر آ رہی تھی۔ آج وہ سب اپنے کیے ہر ظلم و زیادتی کو یاد کرتے دل سے نادم لگ رہے تھے۔ ڈیڈ جب بھابھی ہم سب کو معاف کر سکتی ہیں تو آپ بھی موم کو معاف کر دینا، اب تو وہ اپنے تمام گناہوں پر دل سے شرمندہ بھی ہیں۔ شمسا نے اپنی موم کی بکھری حالت کو یاد کرتے اختر صاحب سے ملتجیانہ انداز میں ان کی معافی کی درخواست کی تھی۔ آپ کچھ نہیں جانتی بیٹے، انہوں نے نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے ہیں رفت اور عثمان پر، اس سب کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اختر صاحب نے تھکے ماندے انداز میں اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ جوان بیٹی کے سامنے رو نہیں سکتے تھے، اس لیے ضبط کے چکر میں اپنی آنکھوں کو شدت سے موند لیا۔ وہ اپنی تکلیف دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ جو گزر گیا وہ ماضی تھا، لیکن اسے کسی طور نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ہمارے سامنے آج اور مستقبل موجود ہے۔ ہم اپنی کوششوں سے اسے ضرور بہتر کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا شیرازہ بکھر جائے، اگر موم اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہیں تو آپ کو بھی اپنا دل بڑا کرتے انہیں معاف کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنے آج اور آنے والے مستقبل کو سنوار کر رفت آپا سمیت ہم سب کو اپنی ممتا کے آنچل میں سمیٹ لیں۔ شمسا نے اپنی عمر سے بڑی باتیں کر کے اختر صاحب کو ششدر کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ادھر آؤ بھائی، میری بیٹی تو بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے۔ اختر صاحب نے آہستگی سے مسکراتے شمسا کو اپنے پاس بلایا، پھر اسے اپنے پاس بٹھاتے اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اختر صاحب کے انداز پر ایک پل کے لیے تو شمسا اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا، پھر نیم مسکراتی نگاہوں سمیت لاڈ بھرے انداز میں ان کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ ڈیڈ، آپ نے موم کو معاف کر دیا نا؟ شمسا نے اپنے دل کی تسلی کے لیے دوبارہ تصدیق چاہی۔ کر دیا معاف، اب تو آپ خوش ہو نا؟ اختر صاحب کے سوال پر شمسا خوشی سے نہال ہو اٹھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، اب تو آپ کی شادی بھی ہونے والی، بہت جلد رفت کی طرح آپ بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ اختر صاحب نے شمسا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ شادی کی بات پر شمسا کا گلال رنگ چہرہ حیا کے مارے فوراً نیچے جھک گیا۔ آپ مجھے یہاں سے اتنی جلدی کیوں بھگانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میں نے زاوی بھائی کی شادی بھی نہیں دیکھی۔ شمسا نے بات بدلنے کی خاطر منہ پھلائے اختر صاحب کی توجہ زاویار کی شادی کی جانب مبذول کروا دی۔ زاویار کی شادی تو میں ہمیشہ سے ماریا سے ہی کروانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں ایک ڈر سا لگتا ہے مجھے۔ ویسے تو اب کافی سدھر گیا، لیکن پہلے بہت لاؤبالی سا تھا۔ تم اپنے بھائی سے پوچھ لینا اگر اسے کوئی اور پسند ہو تو۔ اختر صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی، اب وہ شادی کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے میرے بھائی کے لیے ماریا آپ ہی زبردست چوائس ہیں، کیونکہ وہی ان کو سیدھا کر کے رکھیں گی۔ شمسا ماریا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ زاویار کا جھکاؤ بھی ماریا کی طرف دیکھ چکی تھی، اسی لیے اپنے بھائی کی مشکل آسان کرنے کے لیے اختر صاحب کے سامنے زاویار کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی تسلی کے لیے زاوی بھائی سے پوچھ لوں گی اور موم سے بھی۔ شمسا نے پرجوش انداز اپنایا۔ وہ اختر صاحب کے اس فیصلے پر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ تمہاری موم کو تو شروع سے ماریا ہی پسند ہے، میری توجہ بھی انہوں نے ہی اس طرف کروائی تھی۔ تمہاری موم کا مجھے پتہ ہے، آپ بس زاویار سے اس کی مرضی پوچھ لینا۔ اختر صاحب نے سونیا بیگم کی رضامندی کے بارے میں شمسا کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے آپ لوگ بس آپس میں ناراض وراض نہیں ہو، بس ہمیں دکھانے کے لیے ناراضگی شو کر رہے ہو۔ خود تو آپ لوگ مل کر اپنے لیے بہو تک ڈیسائیڈ کر چکے ہیں۔ شمسا نے ہنستے ہوئے بات کو مزاح کا رنگ دے دیا۔ ہاں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اختر صاحب نے ہنستے ہوئے شمسا کے سر پر مصنوعی چپت لگائی تھی۔ جواباً شمسا کی کھنکتی ہنسی کمرے میں ایک مسرور کن جلد رنگ بجاتی محسوس ہوئی تھی۔ ارے آئیے نا موم، ہم یہاں زاوی بھائی کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ڈیڈ کہہ رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑکی تو میری بیوی کی پسند کی ہوگی، پھر چاہے وہ لڑکی زاوی بھائی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ سونیا بیگم یہاں کمرے میں اپنا موبائل فون بھول گئی تھی، جسے واپس لینے کے لیے وہ کمرے کے اندر آئی تھی کہ شمسا نے ان کا ہاتھ پکڑے زبردستی انہیں بیڈ کے دوسرے کارنر پر بٹھا دیا۔ شمسا کی اس بات پر اختر صاحب اور سونیا بیگم ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بھئی شادی تو میں اپنی پسند سے ہی کروں گا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ زاویار نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اپنی شادی کے متعلق گفتگو سنتے اس سے رہا نہ گیا، اس لیے وہ بھی بے تکلف انداز میں ان کے پاس آتا بیڈ پر ہی گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ شروع سے ہر بیڈ پر ایسے ہی چھلانگ لگا کر بیٹھتا تھا۔ 2 سال پہلے اسی عادت کی وجہ سے اس کا ایک بیڈ کارنر سے ٹوٹ گیا، مگر اس کی عادت ابھی تک یوں ہی برقرار تھی۔ ان کی باتوں سے انجان زاویار کے اٹل انداز نے اختر صاحب اور سونیا بیگم کے چہرے کی چمک ایک پل کے لیے مان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب آپ کو ماریا آپی کا رشتہ بالکل منظور نہیں ہے؟ موم، ہم انہیں منع کر دیتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور پکا کر لیں۔ شمسا نے جان بوجھ کر پریشان ہونے کی اداکاری کی۔ ہیں ماریا؟ تم انسپکٹر ماریا کی بات کر رہی ہو؟ زاویار حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ایک دم اچھلنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی، لیکن اب میں ماریا آپی کو میسج سینڈ کرنے لگی ہوں، میرے بھائی کو کوئی اور لڑکی پسند ہے، اس لیے۔
زاویار کے تاثرات دیکھتی شمسا اپنے ہونٹوں پر امڑتے کہکے کو بمشکل روک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، میں نے کب کہا مجھے ماریا پسند نہیں ہے؟ زاویار نے بوکھلائے انداز میں آگے بڑھتے شمسا کے ہاتھ سے موبائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور پھر اپنے کپکپاتے ہاتھوں سمیت ٹائپ کیا گیا میسیج ڈیلیٹ کیا۔ زاویار کے اس رد عمل کو دیکھتے کمرے میں کہکوں کا طوفان اپنی شریدہ آواز کے ساتھ گونج اٹھا تھا۔ سب کو اتنا ہنستے دیکھ زاویار اپنی ہنسی دبائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب تو بس ماریا آپی کی رضامندی چاہیے، جیسے وہ ہاں کریں گی ہم فوراً زاوی بھائی کی شادی کر دیں گے۔ شمسا بھی انسپکٹر ماریا کو اپنی بھابھی کی صورت میں اس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے تو فاطمہ کے پاس جا کر ان کی ماما کی تعزیت کروں گا، اس کے بعد ہم زاویار کا رشتہ طے کرنے امجد اور شازیہ بھابھی کے پاس جائیں گے۔ اختر صاحب نے نیم مسکراتے انداز میں اپنا اگلا لائحہ من سے شیئر کیا۔ انشاءاللہ۔ سونیا بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے تائیدی انداز اپنایا۔ اس لمحے بات کرتے ہوئے ان کو اختر صاحب کے چہرے پر پہلے والی سختی اور اجنبیت نظر نہیں آئی تھی، اس لیے خود بھی اطمینانیت و آسودگی سے مسکرا دیں۔ کتنا مزہ آئے گا نا، میں تو ابھی سے ہی شادی کے فنکشنز کی ساری لسٹیں بنانا شروع کرتی ہوں۔ شمسا پرجوش انداز میں گویا کمرے سے باہر نکل گئی۔ سونیا بیگم کو موبائل تھامے کمرے سے باہر جاتا دیکھ اختر صاحب نے دھیمے لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ جی؟ سونیا بیگم اچانک مخاطب کیے جانے پر ایک جھٹکے سے واپس پلٹی تھیں۔ یہ تکیے ہٹا دیں یہاں سے۔ اختر صاحب اتنے دنوں سے سونیا بیگم کو یکسر نظر اندازی کی مار رہے تھے، نہ وہ انہیں مخاطب کرتے تھے اور نہ ہی اپنا کوئی کام کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب جب وہ انہیں دل سے معاف کر چکے تھے تو جان بوجھ کر یہ کام کہہ کر اس بات کو ان پر ظاہر بھی کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ سونیا بیگم نے تشکرآمیز نگاہوں سمیت آگے بڑھتے اختر صاحب کے تکیوں کو ان کی جگہ پر رکھتے انہیں بیڈ پر لیٹنے میں بھی مدد بھی کر دی تھی۔ تھینکس۔ اختر صاحب کے معاف کرنے پر سونیا بیگم نے خلوص دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً انہوں نے آہستگی سے مسکراتے اپنی بات کی گویا تصدیق بھی کر دی تھی۔ سونیا بیگم ان کو نیند میں ڈوبا دیکھ کمفرٹر سیٹ کرتی کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ اپنی پرنم آنکھوں سمیت دوسرے کمرے میں جائے نماز بچھاتی اپنے رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگیں، جنہوں نے ان کی سچی توبہ کے بعد ان کی مشکلات میں کمی کر دی۔ وہ آج پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ ریز ہوتی رب تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھیں۔ ٹائیگر اپنی مخصوص گمبھیر آواز سمیت فون پر کسی سے محض گفتگو تھا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ مقابل کی آواز میں بھی سنجیدگی کا عنصر واضح نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر آزاد مسلمان تحریک نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے تصدیق کر لیا کہ آج کا یہ خودکش حملہ ان کی ہی کارستانی ہے۔ یہ خبر کم تاسف کا اظہار زیادہ لگ رہا تھا۔ جی سر، ابھی دیکھا میں نے بھی یہ سب۔ ٹائیگر چہرے پر از حد سنجیدہ تاثرات سجائے اپنے سامنے نظر آتی مختلف ٹی وی اسکرینز کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ دہشت گرد خود کو مسلمان کہہ کر ہماری توہین کیوں کرتے ہیں؟ سینئر آفیسر آج شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ سر، یہ تو آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں، یہ خودکش حملے، بمباری اور دوسروں کا قتل عام کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹائیگر وقتاً فوقتاً اپنے مخصوص انداز میں بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ انتہا پسند لوگ خود کو مسلمان کہہ کر اسلام کی توہین کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام تو امن کا گہوارہ یہ ہے تو حالت جنگ میں بھی کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آفیسر کی پرتاثیر آواز فون کے اسپیکر سے گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ ان کا کہا گیا ایک لفظ حق پر مبنی تھا۔ سر، ان دہشت گردوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہیں صرف اپنے خفیہ مشن سے مطلب ہے۔ آفیسر نے بھی ٹائیگر کی اس بات پر بنا کچھ کہے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ قتل کے بارے میں قرآن پاک کے واضح احکام ہیں۔ جس نے ایک انسان کو بچایا ہے اسے پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب ملتا ہے، جس نے ایک بے گناہ کو مارا اس کو پوری انسانیت کو مارنے کا گناہ ملتا ہے۔ یہ ڈھونگی بزدل لوگ اپنا نام سامنے لانے کی بجائے اسلام اور مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے غیر قانونی کاموں کو پورا کرنے کے لیے ان کے خلاف گھٹیا سازشیں تیار کرتے ہیں، انہیں دنیا بھر میں رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر سانس لینے کو رکا۔ اور ایک بات سر، جس تحریک نے اس حملے کی تصدیق کی ہے، میں اس کے بارے میں ساری اطلاعات پہلے سے ہی نکال چکا ہوں۔ اس تحریک میں موجود لوگ اپنا گیٹ اپ بھلے ہی مسلمانوں والا رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں مکمل طور پر کچھ نہیں جانتا۔
یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے خفیہ ایجنسی سے منسلک ہیں۔ یہ ان سے پیسے لینے کے چکر میں یہ سب حملے کرتے اور ان خفیہ ایجنسیوں کا اولین مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جائے تاکہ معاشرے میں اسلام کا بول بالا نہ ہو سکے۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے وہ اس حقیقت کو ہی بھول جاتے کہ جس میں مذہب کی کتاب کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس مذہب کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹائیگر سنجیدگی سموئے آج کے خودکش حملے پر اپنا تبصرہ پیش کر رہا تھا۔ اس خودکش حملے میں ایک راہگیر ہی زخمی ہوا تھا کیونکہ ٹائیگر نے ISI کو اس متوقع خودکش حملے کی اطلاع سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں چیدہ مالی نقصان ضرور ہوا تھا لیکن کسی کی جان کی حفاظت ہو گئی، اس لیے آج وہ لوگ اس مسئلے کا مستقل حل نکالنے کے لیے فون پر براہ راست گفتگو کر رہے تھے۔ سر 1-2 دن کے اندر اندر اس تحریک کے تمام کارندے اور رہنما گرفتار کرنے کا آرڈر دے چکا ہوں، بس اگلی ریڈ میں یہ سب لوگ جیلوں کے اندر ہوں گے۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہی ہم ان ایجنسیوں تک پہنچتے ان کا مقصد جان پائیں گے۔ ٹائیگر نے چھاپے کی تصدیق کر دی کیونکہ اب وہ انہیں جلد از جلد گرفتار کر کے اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر کوئی حل نکالنا چاہتا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ٹائیگر پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ جیسے ہونہار آفیسرز کے ذریعے ہمیشہ اس کی حفاظت کرواتے ہی رہیں گے۔ آفیسر نے ٹائیگر گروپ کی دی گئی بروقت انفارمیشن کی باقاعدہ صراحت بھی کی تھی۔ ٹائیگر میں جانتا ہوں یہ کام آپ کی پرسنالٹی کے بالکل برعکس ہے۔ آفیسر نے ٹائیگر کو ایک کام کی ذمہ داری دی جس کو سنتے ہی ٹائیگر کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ لیکن سر میں کیسے؟ اذلان کو اپنے پسینے چھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، اس کے لب ہلنے سے قاصر لگ رہے تھے۔ مجھے اس مسئلے کا واحد حل اب یہی لگا، اس پر عمل کرتے ہم ان ایجنسیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ اس مسئلے کو پرسنلی ہینڈل کریں، پھر چاہے آپ کی اپنی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ آفیسر نے پھر سے ٹائیگر کو وہی راستہ اپنانے کا کہا جس سے بچنے کی کوشش میں وہ نہ جانے کب سے بھاگ رہا تھا۔ سر آپ اس مشن پر کسی اور کو لگا دیں، یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی بار ٹائیگر نے کسی مشن پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آفیسر بھی اس فیصلے پر کچھ حیرت زدہ دکھائی دیا۔ آئی کانٹ بلیو، کیا یہ تم ہی ہو؟ ٹائیگر کے نام کی دہشت سے جرم کی دنیا کانپ اٹھتی ہے اور تم یہاں اس مشن کو لے کر گھبرا رہے ہو؟ مجھے تم سے اس بچگانہ رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ آفیسر نے برملا تعصب کا اظہار کیا۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن میں یہ سب ٹائیگر کا بالکل بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ اس کی چھٹی اسی سے بار بار یہ کام کرنے سے روک رہی تھی۔ اس کی چھٹی سچ ہی کہہ رہی تھی، مستقبل میں یہ کام اس کی اپنی زندگی سمیت زینب کے لیے بھی بہت بڑی مشکل کھڑی کرنے والا تھا۔ لسن ٹائیگر، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم یہ کام آپ سے شوقیہ طور نہیں کروا رہے، یہی سمجھیں یہ آپ کے مشن کا ایک اہم حصہ۔ اب آپ اپنے فرائض سے اس طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اٹس فائنل ڈیسیژن، نو مور ڈسکشن اباؤٹ دس میٹر۔ آفیسر نے گلا کھنکاتے جان بوجھ کر تھوڑا خشک رویہ اختیار کیا۔ ٹائیگر نے بجھے تاثرات سمیت الوداعی کلمات ادا کرتے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اف یار اذلان، کیسے کرو گے تم یہ سب؟ اذلان اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتے پہلے کی نسبت کافی پریشان لگ رہا تھا۔ زرار کی طبیعت خرابی کی خبر سنتے ہی زمل اگلی فلائٹ کے ذریعے کراچی پہنچ چکی تھی۔ وہ اب بھی اینی کو عائشہ بھابی کے حوالے کرتی زرار کے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زرار کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ زرار، تم جانتے ہو تمہاری پھپھو تمہاری طبیعت اس طرح خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی، تو پھر کیوں نہیں رکھتے ہو تم اپنا خیال؟ زمل زرار کی گال پر ہاتھ رکھے بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، آپ سب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ زرار نے کمرے کے اطراف میں سرسری نگاہ گھمائی اور پھر گہرا سانس بھرنے کے بعد سب کے پریشان چہروں کو دیکھتے نیم مسکراتے لہجے میں تسلی دی۔ مجھے تو جیسے ہی عفان بھائی نے بتایا کہ زرار کو پھر سے وہی بچپن والا پینک اٹیک ہوا، تب سے رو رو کر برا حال ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں؟ زمل اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ شروع سے ہی زرار اس کی کمزوری رہا، اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی زمل کو رات بھر بے چین کیے رکھتی تھی۔ بیٹا خیال رکھا کرو اپنا، تم جانتے ہو ہم سب کی جان تم میں بستی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ عفان نے آگے بڑھتے زمل کے سر پر دستے شفقت رکھتے زرار کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ عفان کو دیکھتے ہی زرار کی مسکراہٹ پل بھر میں معدومیت کا شکار ہو گئی تھی۔ طمانینت و آسودگی پھر سے سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس کے تیزی سے بدلتے تاثرات شاید اور کسی نے محسوس کیے ہوں یا نہ ہوں، لیکن پاس بیٹھی زمل کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ بھئی آپ سب لوگ جا کر آرام کریں، میں ہوں یہاں اپنے زرار کے پاس۔
زیمل نے بات کا اثر زائل کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے ان سب کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ اسکندر شاہ، آسماں بیگم سمیت گھر کے باقی سب افراد انہیں اپنا خیال رکھنے کا کہتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اذلان بھائی سب سے آخر میں اذلان بھی وہاں سے جانے کے لیے صوفے سے اٹھا ہی تھا کہ زیمل کی چہکتی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو فوراً بریک لگا دیا۔ ہاں زیمل، اذلان اس فون کال کے بعد سے کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی رک سکتے ہیں یہاں، زینی بھابھی تو ہے نہیں، آپ نے بھی کمرے میں جا کر بور ہی ہونا ہے۔ زیمل نے شرارتی انداز اپنایا۔ اسے لگا اذلان زینی کی عدم موجودگی کی وجہ سے اتنا چپ چپ لگ رہا ہے، اس لیے زرار سمیت اس کا موڈ بھی فریش کرنے میں جٹ گئی۔ اس کا اندازہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ اذلان زینی کے اس فیصلے کے بعد کافی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ چہرے پر رقصاں کرتی دھیمی مسکراہٹ کا اس وقت ہلکا سا بھی شائبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاش کوئی یہ بات زینی کو بتا دیتا کہ اس کی عدم موجودگی اذلان کو کس قدر بری طرح متاثر کر رہی ہے، وہ یہ سب سنتے ضرور خوشی سے نہال ہو اٹھتی۔ زیمل، شادی کے بعد سے کچھ زیادہ ہی نہیں باتیں بنانا آ گئی تمہیں؟ اذلان نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ جائیے جائیے، کیا یاد کریں گے کتنی پیاری بہن سے پالا پڑا ہے۔ زیمل نے لڑکوں کی طرح اپنے کالر کو فخریہ جھاڑے، جسے دیکھتے زرار جیسا سنجیدہ مزاج انسان بھی خود کو ہنسنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ان دونوں کو اپنی حالت سے محفوظ ہوتے دیکھ اذلان نے صوفے پر سے کشن اٹھایا اور سیدھا زیمل کو دے مارا۔ دیکھو زرار، میں سچ ہی کہہ رہی تھی، اذلان بھائی زینی بھابھی کو اتنا مس کر رہے ہیں کہ ان کی عادت تک کو یاد کرتے خود بھی اپنا رہے ہیں۔ زیمل نے زرار کو ہنسانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا اور وہ اپنی کوشش میں تقریباً کامیاب بھی رہی تھی۔ زرار اب بیڈ سے اٹھتے ان دونوں بہن بھائی کی مصنوعی بحث کو انجوائے کرتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔